السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا نے خاص وصف دیا تھا خوابوں کی تعبیر کا علم۔ ان کے جیل کے ساتھیوں نے ان سے اپنے خوابوں کے بارے میں پوچھنا چاہا تو انہوں نے اس بات کو غنیمت جانا کہ ان کی کوئی غرض ہے تو وہ بعد میں بیان کریں گے، پہلے ان کو موقع کی مناسبت سے اللہ کی توحید بیان کر دی جائے، اور اس لیے انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ میں تھوڑا مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ روٹی اور کھانا جیل والا آ پہنچے تو اس لیے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک خدا واحد قہار وہ عبادت کے لائق زیادہ بہتر ہے، یا بہت سارے رب بنا لیے جائیں اور ان کی پوجا پاٹ کی جائے؟ تو اس لیے یہ منطقی سوال ان پر چھوڑا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اکیلا اور وہ قہار ہے اور سب کو اس سے ڈرنا ہوتا ہے، وہ سب کا پابند نہیں، سب اس کے پابند ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ اسی بات کو قرآن نے اور انداز میں بیان کیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ کائنات میں فرض کر لو کہ دو خدا ہوں تو وہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کریں گے؟ جب کائنات کا نظام بالکل یکسو کھڑا ہے تو پھر یہ خود ثبوت ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی اور الہ اور معبود نہیں ہے۔ اور اسی بات کی تلقین انہوں نے ان کو کی، اور پھر ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، اور پھر ایک بندے نے بچ کے جانا تھا اور بادشاہ کا مشیر بننا تھا، اور اللہ کی تقدیر دیکھیں کہ وہ اسی بندے کو جس پہ خاص توجہ کی تھی وہی بھول گیا۔ بھول جانا نسی آدم و نسی اولادہ، نبی پاک کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ بابا آدم بھی بھول گیا تھا اور اس کی اولاد بھی بھول جائے گی، اور اس لیے فرمایا کہ جب میں بھول جایا کروں تو فذکرونی، پس مجھ کو یاد دہانی کرا دیا کرو۔ تو ارباباً مختلفون، ارباباً مختلف متفرقون، اور مختلف ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ خدا نے اس بارے میں کوئی کلام میں سے کوئی دلیل یا کوئی آیت یا کوئی فرمان نہیں اتارا، یہ تمہارے اپنے منہ کے نام ہیں جو ان شخصیات کو اولیاء اللہ کے نام دے دیے گئے ہیں، اور اسی کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، اور اس کو یہ نام دے کر خدا تردید کر رہا ہے کہ ہم نے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں اتارا، اس لیے کہ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، جب پیدا کرنا ہی اسی کی شان ہے تو اختیار اور غلبہ بھی اسی کا ہے، تو مختار وہ اس نے کسی اور کو نہیں بنایا، نہ کسی اور کو ضرورت ہے اس کی۔ ایک خدائی ہے، یہ بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہی جچتا ہے، اور جب کبھی بھی کسی نبی کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ خدا کو پکارتا ہے، اور پھر خدا ہی اس کی مشکل کو دور کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے سلسلے میں کیسی پریشانی کی، اور اس پریشانی کے بعد اس نے اللہ پہ کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو بولتے ہو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور کیسے پھر اس کو کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں پہنچایا اور بادشاہ کے گھر میں پہنچایا، اور پھر جیل میں جا کر تبلیغیں کیں، اور پھر آ کر
مالیات کے منسٹر خدا کے کام ہیں اور اسی باتوں پہ مستقل اعتقاد ہونا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔